اور باقی اور بھی مجھے بہت سے بہنوں کی آئی ہیں کہ آپ فلاں یوٹیوبر کو کچھ دکھیں، فلاں یوٹیوبر کے متعلق آپ کچھ بتائیں، اس سے اس کو جواب دیں. تو ان کو میں ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ میری بہنوں، گٹر ہے نا گٹر، اس کے اندر جتنا مرضی عطر ڈال لیں آپ، تو اس گٹر میں نہ کبھی خوشبو آئے گی اور نہ وہاں کی گندگی ختم ہوگی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قیاس علی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی. میری پسندیدہ جو گیم ہے وہ چیس ہے. شطرنج مجھے بہت پسند ہے، اور شطرنج کھیلنے کے کچھ اصول ہیں. جنہوں نے جیتنا ہوتا ہے نا، وہ کچھ اصول جو ہیں اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں. چال چاہے گھوڑا چل رہا ہو، سپاہی چل رہا ہو، اور چیس کھیلتے ہوئے جتنے بھی پیادے ہیں اور جتنے بھی مووز ہیں ان کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. آپ موو بے شک گھوڑے کی چل رہے ہیں، لیکن وہ چلنے سے پہلے، وہ 2.5 چالیں چلنے سے پہلے ایک اچھا شطرنج کھیلنے والا شطرنج پر پڑی ہوئی تمام چالوں کو غور سے دیکھتا ہے. چاہے وہ چال وہ چل رہا اس کا تعلق کسی کے ساتھ ہو کہ نہ ہو، لیکن وہ ضرور سوچتا ہے کہ اگر میں نے یہ چال چلی تو دوسری سائڈ سے اٹیک نہ ہو، یہ نہ ہو، اگر مجھے یہ چال چلنے کے لیے ایک موقع دیا گیا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا. تو ایک جو اچھا وکیل ہوتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہر چیز پر نظر رکھتا ہے ہر موو کرنے سے پہلے، کہ میں یہ اگر چلوں گا تو اس کے بعد کیا ہوگا. اور کوئی ایک پہلو نہیں، وہ 1000 پہلوؤں پہ غور کرتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. مجھے سب سے پہلے جب مہدی علی کاظمی بھائی نے جمران ناصر کا بتایا تھا تو اسی وقت میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ کیس آپ جیت جائیں گے. سب سے پہلے تو میری یہ گزارش ہے کہ اس کی انکوائری کی جائے. جب انہوں نے جمع کرایا چلان تو اس کے ساتھ کیوں اٹیچ نہیں کیا گیا؟ آج آپ نے پریس کانفرنس دیکھی، اس میں جمران ناصر نے بھی آپ کو بتایا کہ ابھی تک وہ رپورٹ پیش ہی نہیں کی گئی. تو یہ تو عدالت کو جو ہے مطلب گمراہ کرنے کے زمرے میں آتا ہے نا. عدالت کو آپ بے وقوف بنا رہے ہیں. معزز جج صاحبان جو بیٹھے ہوئے ہیں اتنی بڑی ذمہ داری سنبھال کے، ان کو آپ بے وقوف بنا رہے ہیں. تو اس کی انکوائری ہونی چاہیے. اور اس پہ میں مہدی علی کاظمی بھائی کو بھی کہہ رہا ہوں، جمران ناصر بھائی کو بھی کہہ رہا ہوں کہ فوری طور پہ اس کا بھی آپ نوٹس لیں اور کہیں جی انکوائری بٹھائیں، کیا وجہ ہے، تاکہ یہ جتنے چہرے ہیں نا آپ لوگوں کے سامنے آئیں، یہ کون لوگ ہیں اور کون کون اس کے اندر ملوث ہے. تو یہ کرنا بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس مافیا کو یا اس طرح کا نظام جو ہے پاکستان سے ختم کرنا ہے تو یہ جو چھوٹے چھوٹے سے پیادے ہیں نا جو سہارا دیتے ہیں بادشاہ کو سیو کرنے کے لیے، تو ان کو بھی آپ فارغ کریں. ان کو بھی ادارے میں ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جن کی وجہ سے ہمارے ادارے جو ہیں اتنے قابل ادارے ہیں. یقین کریں ہماری پولیس اتنی ٹیلنٹڈ ہے کہ آپ کی سوچ سمجھ سے باہر ہے، آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. اور ماشاءاللہ جو ہماری فوج ہے وہ اس کی تو پوری دنیا مثالیں دیتی ہے. اور ہمارے جو دوسرے ادارے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، دنیا مثالیں دیتی ہے. مسئلہ خراب ہوتا ہے نیچے والے لیول سے. وہاں پہ جو یہ بھیڑیں بیٹھی ہوئی ہیں نا، ان کو آپ فارغ کریں. میں اپنی کئی ویڈیوز میں یہ باتیں کر چکا ہوں کہ یقین کریں جو اعلیٰ افسران ہیں، یقین کریں ان سے مل کے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. اور اتنا فخر ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے ایسے لوگ جو ہیں وہ اس وقت پولیس کے محکمے میں، فوج کے اندر ایسے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جو نیچے والی گیم ہوتی ہے کسی بھی ادارے میں، آپ بجلی کا جو ہے وہ محکمہ لے لیں اور محکمے دیکھ لیں، تو یہ سارا جو گند ہے وہ نیچے لیول سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اوپر جاتے جاتے دینا دلانا اور ادھر جا کے ساری کاروائیاں خراب ہو جاتی ہیں. میں نے آج اپنی وائس میں ویڈیو نہیں بنانی تھی، لیکن جو آج جمران ناصر صاحب نے باتیں کی ہیں میں مجبور ہو گیا ہوں. تو سب سے پہلے کہ انکوائری کی جائے کہ یہ انہوں نے کیوں ڈیلے کیا. پھر اس کے بعد جو میں ہمیشہ ہر ویڈیو میں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں ایک چیز کو، کہ اس کو بھی جو ہے انویسٹیگیشن کا جو ہے وہ رکھا جائے کہ دعا زہرا لاہور کیسے پہنچی.
یہ بہت ضروری ہے، اس میں آپ کے آدھے سے زیادہ جو مسائل ہیں اس کیس کے وہ حل ہو جائیں گے۔ جب یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ کوئی ٹیکسی والا تھا ہی نہیں، اس نے پھر وہاں سے سوال پیدا ہوگا کہ بھائی اس نے سفر کیسے کیا، اس کو لے کے کون گیا، اس کو لے کے جانے والے کتنے افراد تھے، بات کو سمجھے میں کیا بات کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد اگلے سٹیپس آتے ہیں، اور وہ اللہ کا شکر ہے اب تو جبران صاحب ہے، وہ ہمیں ٹینشن ہی نہیں ہے، وہ دیکھ لیں گے۔ اس کی وجہ یہ وہ میں نے کو بتایا ہے، اچھا وکیل جو ہوتا ہے آپ سمجھیں کہ وہ شطرنج کا بہترین کھلاڑی بھی ہونا چاہیے، جہاں تک میرا خیال ہے۔ تو آپ جب بھی کوئی چیز کر رہے ہوتے ہیں یا چال چل رہے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو کم سے کم 2-3 ہزار چالیں ذہن میں رکھنی پڑتی ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے، تو تب جا کے آپ چیک اور میٹ کرتے ہیں۔ آج کی جو ہے آپ نے ساری باتیں سنی جو اس سے پہلے میں نے اپلوڈ کی ہے، وہ ویڈیو میڈیا سے جو بات کی ہے جبران ناصر نے۔ دوسرا ایک اور میں اپنے بہن بھائیوں سے بات اس لیے اس موضوع پہ کر رہا ہوں، 3-4 دن سے جو ہے بہت زیادہ مجھے میسیج آتے ہیں کہ کیس بھائی دیکھیں یہ ویڈیو آ گئی، اس کا رشتہ دار جو ہے اس نے یہ انکشاف کر دیا، وہ لوگ ایسے ہیں، وہ لوگ ایسے ہیں۔ اور ابھی ایک کل یا پرسوں مجھے اب یاد نہیں ہے، وہ جو ایک گاڑی میں بندہ بیٹھا ہے اور وہ باتیں کر رہا ہے اور بتا رہا ہے جی یہ لوگ ایسے ہیں، فلاں لوگ ایسے ہیں۔ دیکھیں اب مسئلہ چلا گیا سپریم کورٹ میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان ویڈیوز کے اوپر بات کرنا اس لیے ضروری ہو کہ لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ وہ لوگ کیسے ہیں۔ وہ تو پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ 2 مہینے سے وہ عدالت میں آئی نہیں رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کیسے انہوں نے بہانے بنائے ہیں، اور کیسے پولیس کو جو ہے انہوں نے گمراہ کیا ہے، آئی جیز جو ہیں ان کو کیسے گمراہ کیا۔ اب اس کے بعد بھی کوئی ثبوت چاہیے کہ وہ لوگ کیسے ہیں۔ تو شریف لوگوں کا یہ بھائی طریقہ کار نہیں ہوتا۔ کوئی اگر غلطی ہو جاتی ہے، بچے سے غلطی ہو جاتی ہے، بچی سے غلطی ہو جاتی ہے، تو اس کے بڑے طریقہ کار ہوتے ہیں۔ اس طرح تھوڑی کوئی تماشا لگایا لے جاتا ہے پوری دنیا کے اندر۔ تو ہم نے بھی جو گینگ کہنا شروع کیا، یہ تو دعا زہرا کو جب مہینہ گزر گیا اور انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں، ان کی حرکتوں کے بعد پوری دنیا نے اس کو گینگ جو ہے تسلیم کیا ہے، کیونکہ یہ حرکتیں ایسی کر رہے تھے۔ اگر یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہوتا تو یہ حل ہو جانا تھا ابھی تک۔ اس کا مطلب پیچھے ہڈن کچھ چیزیں ہیں جن کو چھپایا جا رہا ہے، جو سامنے نہیں لائی جا رہی۔ اور اس کے بعد جو حیرت انگیز بات ہے وہ ہے تمام سیاستدانوں کی خاموشی۔ میں خود کسی پارٹی کا نہیں ہوں، میں نے زندگی میں ایک دفعہ ووٹ ڈالا تھا، وہ بھی عمران خان صاحب کو ڈالا تھا، اور مجھے دکھ ہوا کہ میں نے وہ ایک دفعہ بھی کیوں ڈالا۔ خیر اس پہ میں بات کروں گا، سیاست میرا مسئلہ نہیں ہے، اور وہ بھی خاص طور پہ پاکستان کی سیاست، کیونکہ ہمارا ایک دوست تھا تو وہ ہمارا مذاق اڑاتا تھا۔ میں شاعری کرتا ہوں، بہت مجھے عرصہ ہو گیا، 20 سال ہو گئے، تو وہ کہتا تھا یار جس کو کوئی کام نہیں ہوتا وہ شاعری کرتا ہے، اور میں اس کو جواب دیتا تھا جو شاعری بھی نہیں کر سکتا نا، وہ پاکستان کی سیاست کے اوپر باتیں شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نائی کی دکان پہ جا کے بیٹھ جائیں، وہ بھی آپ کو بتائے گا کہ عمران خان ٹھیک ہے یا نواز شریف جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو جب پولیٹکس اس درجے تک پہنچ جائے تو میرے خیال سے اس کو بات کرنا ہی اس کے اوپر بیکار ہوتی ہے۔ تو ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ویڈیوز ہیں اس کے گاؤں میں اس نے بتا دیا، اس نے بتایا، اس سے عدالتی کارروائی کو کوئی بھی مطلب فائدہ نہیں ہو سکتا۔ دعا زہرا کیس میں یا تو وہ لوگ کٹہرے میں آ کے اس چیز کی گواہی دیں کہ ہاں جی ہم انہیں جانتے ہیں، اب جب آپ ان کو کہیں نا آئیں جی آپ عدالت ذرا آ کے یہ گواہی دیں فلاں بندے کے متعلق کہ وہ ایسا ہے یا ویسا ہے، یہ سارے بھاگ جائیں گے۔ تو ان چیزوں کو خالی وائرل کرنے سے اور ویوز لینے سے میں سمجھتا ہوں کہ کیس کو کوئی بھی تقویت جو ہے نا وہ نہیں ملے گی۔ تو ان چیزوں کے اوپر میں بات نہیں کرتا۔ میری پوری کوشش ہوتی ہے چاہے مجھے 1 دن لگ جائے، 2 دن لگ جائیں، کوئی اہم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کیس میں ہو تو میں آپ کے سامنے لے کر آؤں۔ یہ آج کی ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے ہے، اور اس کے اندر پھر بہت سے لوگوں کو جنہوں نے مجھے بھی تنقید کا نشانہ بنایا، کمنٹس میں بھی بات کرتے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جب ریمانڈ لیا گیا ملزمان کا تو انہوں نے کیا کیا انکشاف کیے، وہ بھی ویڈیو ابھی میری پڑی ہوئی ہے، اور بلکہ ابھی وہ بھی وائرل ہوئی ہے ویڈیو میری کہ تفتیش میں جو ہے وہ شبیر نے کیا کیا بیانات دیے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز ہی آپ گول مول کر جائیں گے، پولیس عدالت کو جو ہے سب اچھے کی رپورٹ بتائے گی تو عدالت نے تو کہنا ہے کہ ٹھیک ہے جی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ جج صاحب خود اس چیز کو تو نہیں وہ تحقیق کر رہے نا، یہ تو
پولیس جو ہے وہ چلان جمع کرا رہی ہے۔ تو اس طرح بہت سی چیزیں ہیں، کیس کو شروع سے ہی عجیب سا بنایا گیا ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گے۔ اللہ کی ذات ہے، وہ کبھی چھپاتی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی مرنے سے پہلے سامنے آ جاتا ہے، کوئی مرنے کے بعد سامنے آ جاتا ہے۔ لوگوں کے لیے اللہ بڑی بڑی نشانیاں چھوڑتا ہے، بتاتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں ایسے طاقتور لوگ پاکستان میں جن کو دیکھ کے جو ہے وہ لوگ بھاگ جاتے تھے، اپنی جگہیں چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے، تو آج بھی ان کو ایسی ایسی بیماریاں لگی ہوئی ہیں کہ وہ بیماریوں کی تشخیص ہی نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں چلتا اس کو بیماری کون سی لگی ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ کی ذات ہے، وہ دکھاتی ہے سارا کچھ، اور اس کے بعد بھی اگر رشوت خوروں کو، حرام خوروں کو اس کی سمجھ نہیں آتی تو بس پھر ہم کیا کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ سامنے جیسے ہی آئے گی ضرور میں آؤں گا۔ میں نے آپ کو کہا کہ میری ویڈیوز جو ہیں وہ عام ہوتی ہیں، اور جب کچھ ہو رہا ہو، کوئی مزید ڈیولپمنٹ ہو تو میں لازمی، اب تو میں ڈیٹس کے ساتھ دینا شروع ہو گیا ہوں کہ تاکہ جو ہماری پلے لسٹ ہے اس کے اندر ڈیٹ سے آپ کو ہر چیز کا پتہ چلے کہ اس دن یہ ہوا تھا عدالت میں، اس دن یہ ہوا تھا، اس دن یہ ہوا تھا، اس دن یہ ہوا تھا۔ تو اس کو میں بالکل جیسے آپ یہ سمجھ لیں کہ میرے اپنے گھر کا کیس ہے، میں ایسے لے کے اس کو چل رہا ہوں۔ اور باقی اور بھی مجھے بہت سے بہنوں کی آئی ہیں کہ آپ فلاں یوٹیوبر کو کچھ دکھیں، فلاں یوٹیوبر کے متعلق آپ کچھ بتائیں، اس کو جواب دیں۔ تو ان کو میں ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ میری بہنوں، گٹر ہے نا گٹر، اس کے اندر جتنا مرضی عطر ڈال لیں آپ، تو اس گٹر میں نہ کبھی خوشبو آئے گی اور نہ وہاں کی گندگی ختم ہوگی۔ تو اس لیے ضرورت ہی نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے بات کرنی، انہیں اہمیت دینی، یا ان کی جو ہے گفتگو سننی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو ہم کسی کے اوپر بات نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں انصاف دے گا انشاءاللہ، اور دعا زارہ جو ہے اپنے گھر واپس آئے گی، اور انشاءاللہ پاکستان کی بچیوں کا مستقبل جو ہے وہ روشن ہے اور رہے گا، جس کے لیے ہزاروں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ ہم رہے نہ رہے لیکن پاکستان انشاءاللہ سلامت رہے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔